السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج پروگرام کے اندر میں نے شامل کیا بہت ساری نئی چیزیں اور ریئلسٹکلی کیا پوزیشن ہے ہمارے پاکستان کی، کس خطرناک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے اور کل کیا ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے. تو سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے میرے ذہن کے اندر کہ ایک تو یہ ہے کہ دو قومی نظریہ فیل ہو چکا ہے. بالکل اس کو کوئی مائنڈ کرے یا نہ مائنڈ کرے، لیکن یہ نظریہ تھا غلط. قوم جو ہوتی ہے نا، دونوں قوم جو ہوتی ہے نا، ریلیجن اور قوم میں بڑا فرق ہے. ریلیجن پہ تو کوئی ملک بنتا ہی نہیں. دو ملک بنے تھے پوری دنیا کے اندر، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. دونوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. ملک جو بنتا ہے نا وہ پریمیسز میں بنتا ہے. کچھ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی رہتا ہو، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، اس کا ملک ہوتا ہے وہ. اس کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں. کیوں؟ مسلمان کیا سرخاب کے پر ہیں ان کے اندر؟ بھائی ہندو بھی اتنا ہی ہمارے لیے عزت کا اور وہ ہے، ہمارے لیے کرسچن بھی اتنا ہی ہے، ہر ایک ہمارے لیے اتنا ہی ہے. لیکن یہ جو دو قومی نظریہ تھا نا، ہم نے تو یہی پڑھا کہ بھائی ہمارے بڑے نے یہ بتایا کہ بھائی مسلمانوں کے لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دو قومی مسلمانوں کا الگ ملک بن جائے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھا پیچھے اس دو قومی نظریے. مسلمان نہیں تھے، یہ تھا نہرو کا پروگرام. نہرو نے انڈیوس کیا اپنا آئیڈیا. اس نے پاکستان جو مسلمان ہیں نا بہت سادہ لوگ ہیں، دوسری قومیں جو ہے نا چلتر اور چالاک ہیں. تو انہوں نے آئیڈیا انڈیوس کیا کہ بھائی یو پی اور سی بی کے مسلمان بہت اسٹرانگ ہیں، تھے اس وقت، اور امیر بھی بہت تھے. انہوں نے کہا اگر یہ رہے وہاں پہ تو ہمیں تو جینے بھی نہیں دیں گے یہ. تو ان کو کس طرح دھکا دے کے نکالو، بوری بستر سمیت نکلے یہاں سے. تو مجبوراً ماس پیمانے پر جب مائگریشن ہوا تو اس کے اندر ان کا یہی آئیڈیا تھا کہ زیادہ تو یہ چلے جائیں گے اپنے پاکستان میں، اور جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ان کو ہم مار پیٹ کے صحیح کر لیں گے. یہ تھا آئیڈیا. تو اب یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ اگر ریلیجن پہ ہوتا تو سب مل کے چلتے. لیکن آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں بالکل ایمانداری کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہاں اسلام کے نام پہ کوئی نہیں ہے یونائٹ ہوئے ہوئے. وہاں پہ ہیں پنجابی پنجابی کے لیے فیور کرتا ہے، سندھی سندھی کے لیے کرتا ہے، مہاجر مہاجر کے لیے کرتا ہے، پٹھان پٹھان کے لیے کرتا ہے. سب اپنی اپنی قومیتوں پہ ہیں. تو یہ میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، لیکن جو حقیقت ہے نا، وہ حقیقت کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے نا تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ اصل میں یا تو یہ کرتے کہ دیکھیں، پھر انہوں نے یہ غلطی کی کہ پارلیمانی نظام کیا. پہلے پریزیڈنٹ کا تھا، پھر اب پارلیمانی کر لیا. پارلیمانی بالکل فیل ہے، کیونکہ ایک تو ایک غریب ملک کے لیے پریزیڈنٹ الگ آپ رکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر الگ رکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے اس کے کتنے لیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے. ہر ایک کھانے پینے کے چکروں میں رہتا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر وہ کیا ہوتا ہے تمام صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے دی جائے. مطلب یہ ملک ایک چار جیسے صوبے ہیں نا، تو چھ صوبے بلکہ 7 صوبوں کو مشتمل، جیسے یو ایس اے میں اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں تمام اس کو. یہ فیڈریشن کہلاتا ہے، اور اس کے اندر جتنے صوبے ہوتے ہیں وہ خود سیلف جنریٹ کریں اپنے فنڈز. آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، سینٹر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو کہیں کہ بھائی جیسے سندھ ہے مثال کے طور پر، وہ اپنے سیلف جنریٹ کرے، فصلیں صحیح کرے اور کام صحیح کرے، پیسے کمائے اپنے. ان کے پاس سمندر بھی ہے، اس کے ذریعے کما سکتے ہیں، بہت ذریعے ہیں. اس طرح پنجاب بھی اپنے اس سے کمائے. تو اس طرح ایک دوسرے کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا اور سب لوگ ہنسی خوشی رہیں گے. تو محبتیں اس طرح بڑھتی ہیں، اس طرح نہیں. اگر کوئی حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے نا تو وہ پھر اس طریقے سے ہوتی، بدگمانی ہوتی ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں پاکستان کا حال کیا ہوا ہے. کوئی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب بھٹو کو پھانسی دی، میں عدالتی اس پہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر سندھی کے دل میں یہی ہے کہ بھائی وہ غلط ہوا. اور وہ جو ہے، بلکہ سندھیوں کیا پورے پاکستانیوں کے دل میں یہی ہے کہ غلط فیصلہ ہوا. بلکہ وہ تو آپ کو یاد ہوگا بونا جو جج تھا اس نے تو کلیئر کہہ دیا تھا کہ ہاں یہ غلط تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں نا تاریخ بدل دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، دیکھیں اسپین کے اندر 800 سال تک مسلمان رہے، پھر چلے گئے، ختم ہو گئے. تو پھر یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپس اینڈ ڈاؤن تو چلتے رہتے ہیں نا. تو اس طرح نہ ہو کہ بھئی یار دوسرے کو محسوس ہو بوجھ. ہر آدمی ظاہر ہے اس کی
چاہے مہاجر ہو یا سندھی ہو، ہر ایک کے پیٹ ہے، ہر ایک کے بچے ہیں، ان کا روزگار ہونا چاہیے، ہر چیز اس کو آسانی سے ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ اسلام سے جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام پہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو دو بیچارے دوسرے جو رہتے ہیں نا نان مسلم، تو ان کا تو ملک نہیں ہوا نا، وہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوئی پھر ایک طرح سے. تو وہ کیسے کریں گے؟ اب ایک آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام جو تھا، وہ بیچارہ تھا تو وہ قادیانی، اور اس کو انہوں نے نکال دیا کہ مسلمان اس کے پیچھے پڑ گئے. میں یہ نہیں کہتا بھائی، جو عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ خود ہی اللہ کو جواب دینے ہوتے ہیں. آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کو بھی، آپ کرسچن یا یہودیوں کو بھی نہیں مجبور کر سکتے کسی. آپ اپنے عقیدے کے حساب سے چلیں. اور آپ کا عقیدہ جو یہ تھے ڈاکٹر صاحب جو آئے تھے نیدرلینڈ سے پاکستان، جنہوں نے ایٹم بم بنایا، ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مرتے کے وقت، اور انہوں نے سارے جو محلے والے تھے انہوں نے چندہ جمع کر کے ان کو دفنایا. آج تک ان کا کوئی قومی دن نہیں منایا جاتا. اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے ایٹم بم بنا؟ کہنا سب سے بڑا ریگریٹ مجھے یہی ہے کہ میں نے کیوں اسی قوم کے لیے بنا کے دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اب دوسرا جو کیسز چل رہے ہیں نا عمران خان کی، دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بل فائٹ شروع ہو چکی ہے. بل فائٹ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، تو میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتہ. بل فائٹ، بل کہتے ہیں اس کو جو گائے کا جو ہوتا ہے نا میل جو ہوتا ہے، تو بفیلو جو ہوتا ہے، تو اس کا یہ اسپین میں گیم ہوتا ہے، ایکچولی ہوتا تھا پہلے. تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا سرخ رنگ سے غصہ آتا ہے، تو یہ اپنے مزہ لینے کے لیے لوگ سرخ رنگ کا کپڑا لہراتے تھے، اس کو غصہ آ جاتا تھا، پھر اس کو پیچھے پیچھے مارتے تھے، بلے مارتے تھے، تیر مارتے تھے، تلواریں، اور یہ وہ آخر کار وہ بیچارہ مر جاتا تھا. تو آج کل لگ ایسا رہا ہے مجھے کہ عمران خان بیچارہ بل بنا ہوا ہے. مطلب میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ خام خواہ کے اندر میں کورٹ کے کیسز میں مداخلت نہیں کرنا بھی نہیں چاہتا اور کر بھی نہیں سکتا جیسے اصولاً. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کوئی تو ایسی چیز بنائی جائے نا. اب اس پہ عورتوں پہ شروع ہو گیا کہ جانور پسند کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، دس ویری پرسنل. یہاں تو کوئی سیکس پہ تو بات ہی نہیں کرتا کوئی. سیکس تو جسٹ لائک کہ آپ کا فوڈ ہے، وہ بھی ریکوائرڈ، فوڈ کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، لیکن سیکس کے بغیر رہ سکتا ہے آدمی. تو اب وہ کچھ بھی کرے، جانوروں سے کرے یا کچھ بھی کرے، آپ کا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جانے، اللہ جانے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر جو گیم تھا نا وہ اسپین میں تھا. اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان 800 سال تک رہے اور پھر جب وہ ہارے تو پھر ان کی اس کے اندر یہ بل کو سمجھتے ہیں مسلمان، اور اس کو مارتے ہیں، اس کا جو مر جاتا تو خوشی مناتے تھے. لیکن اب وہ جو تھا نا، جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یار ایک بے گناہ جانور کو بھی آپ تکلیف نہیں دے سکتے. جانور تو جانور، آپ جو پودے ہوتے ہیں نا ان کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. میں ابھی کاٹ رہا تھا درخت میں، لیکن ان کے اندر جان تھی، مجھے محسوس ہوا، کیونکہ جب تک وہ موسم بہار جب آتا ہے نا تو پھر وہ کاٹنے پڑتے ہیں، وہ تو کٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کے اندر ابھی تک وہ سوکھے نہیں ہیں، تو ان کے اندر جان ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں نا کہ بھائی پودوں میں بھی جان ہے اور جناب جانوروں کے اندر بھی جان ہے. پچھلے دن پاکستان گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار وہ مرغیاں جو تھیں کٹ رہی تھیں، مرغی کھانے پہ ایک آدمی بیچ رہا تھا اور فوراً جلدی جلدی ذبح کر رہا تھا، اور وہ بیچاری تڑپ کے ختم ہو جا رہی تھیں. تو میں نے کہا یار ان کو پولے، ان کو پانی وانی دے دو، ان کو کھانا بھی دے دو، یہ تو بیچاری جا رہی ہیں اللہ کے پاس. تو وہ ایک عورت کھڑی تھی، کہا آپ لا دینا کھانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لا دیتا ہوں، لیکن ذمہ داری تو اسی آدمی کی ہے پولے کی. تو میں نے وہیں قریب سے وہ خریدا 1 کلو جو ان کا باجرہ ہوتا ہے، جو بھی کھانے والی چیز ہوتی ہے وہ لائے، ڈال دیا. اتنی دیر میں اس نے پولے نے پانی بھی ڈال دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور سکون سے بیٹھ گئے. میں نے کہا اب ٹھیک ہے، اب تم بھائی ان کا تو کام یہی ہے بیچاروں کا، ان کا بھی روزگار لگا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ نے بنایا کہ بھائی جانور کو ذبح انسانی کے لیے کیا جاتا ہے. جی یہ تو قدرت کے اندر تو آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز رہی نہیں، معذرت کے ساتھ. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، اب تیسرا جو ٹاپک ہے نا، سملیرٹیز جو ہے نا، اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ 71 کے اندر دیکھیں نا، اس وقت یہی حال تھا کہ جو خبریں، کیونکہ میں بہت سینسیٹیو ہوں اور اس وقت بہت ہم بچے تھے، ویسے انٹر میں تھے، میٹرک یا انٹر میں تھے. تو اس وقت جو خبریں ہوتی تھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اس قسم کی خبریں ہوتی تھیں کہ آج دہشت گردوں کا مقابلہ ہوا پاکستانی فوج سے، جس میں 14 دہشت گرد مارے اور 10 پاکستانی فوجی بھی ہلاک ہوئے، وہ شہید ہوئے. تو میرا کہنا مقصد یہ، ڈیرہ اسماعیل خان تو بڑا پرامن علاقہ ہے، وہاں کہاں سے آ گئے دہشت گرد؟
کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی. آپ اگر کسی کی بات نہیں سنیں گے تو دہشت گرد بن جائے گا. جب تک انصاف نہیں ہوگا نا تو دہشت گرد بنتے رہیں گے. آپ انصاف دیں, امن لیں, تو آپ کو اللہ کے واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بہت مشکلوں سے بنا تھا, بڑی قربانی دی گئی تھی, لوگوں کی عزتیں لوٹیں. ایک آدمی مجھے ملا لاہور کے اندر, میں جب تھا وہاں پہ, تو لاہور کے اندر بس کے اندر ایک آدمی ملا, کہنا صاحب ہم تو لوٹ گئے 47 کے اندر. کہنے لگا میری بیٹی کو بھنگی اٹھا کے لے گئے تھے, ہندو بھنگی. تو کہنے لگا اب جب حالات صحیح ہو گئے تو میں گیا اس کو, چل تو اب گھر پاکستان چل. کہ اب میں کیا جاؤں, 8 بچے اس کے ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس بیتتی ہے نا اسی پہ ہوتی ہے, اسی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک بھٹو کو جو یعنی کہ سزا دی گئی تھی وہ ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکی ہے. کیوں؟ دل میں ہے نا, جب کیس کو ری اوپن کیا ہے تو آپ کے دل میں ہے کہ غلطی ہوئی ہے نا. اب معافی تو نہیں چلے گی نا کہ بھائی وہ کہیں کہ سر جی سانو معاف کر دو, کچھ نہیں. ایک ارے بھائی ایک آپ لیڈر کی جان لے لی آپ نے. میں عدالتی اس میں نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن اس کا بھی تو حق تھا نا. بے گناہ اگر آپ ایک آدمی کو قتل کریں گے نا تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو ان کا عمران خان صاحب کا ہے نا, اس کو اتنے زیادہ نہ پھیلنے دیں. وہ لیڈر ہے, اس نے کوئی ایسی خاص, میں ویسے نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کہ عدالتی تو چیز الگ ہی ہوتی ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا, وہ تو وہی کریں گے نا, کورٹ کے جو وکیل ہوتے ہیں وہی کریں گے. لیکن بظاہر اس کو پسند تو کرتے ہیں لوگ, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پسند نہیں ہے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو, اور اگر خدا نہ کرے اس کو سزا ہو جاتی ہے یا نااہل ہو جاتا ہے تو لازم بات ہے کہ اس کے اندر پھر وہ انریسٹ ہو جائے گا ملک کے اندر, وہ جو خطرناک ہوگا. ابھی ایک ہی آپ نہیں صحیح کر سکے بھٹو کا قتل, تو پھر دوسری چیز شروع ہو جائے گی. تو خدا را کسی کی باتوں میں مت آئیں, اپنے تمام پولیٹیشنز کو بٹھائیں. یہ بھی تو ان کا بھی تو قصور ہے نا, بات نہیں کرتے. عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کرتے, سب مل کے بات کریں. آرمی بھی اچھی ہے, پولیٹیشین بھی اچھے ہیں, اور لیکن یہ دونوں مل کر عدلیہ کو صحیح کریں, پولیس کو ری آرگنائز کریں, FIA کو ری آرگنائز کریں, نیب کو ری آرگنائز کریں. عدلیہ کچھ عام آدمی کو تو ملے انصاف. ایسے ملک سے فائدہ نہیں نا کوئی, لوگ بے چین ہیں. تو یقین مانیے اللہ بھی خوش ہوگا جب آپ اچھے کام کریں گے نا. میں اجتماعی طور سے کر رہا ہوں, میں بھی محب وطن ہوں اور اپنے پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق بھی دے کہ, اور خاص طور سے جو اقتدار میں ہے, کہ کوئی نیک کام کر جائیں. لیکن مرنا تو ہر انسان کو وقت, ہر ایک کے لیے, ہمیں بھی مرنا ہے. تو اگر زندگی کے اندر آپ اچھے کام کر جائیں, پیسہ تو جتنا بھی کما لیں گے کم ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اگر آپ کی خواہشات پوری ہو چکی ہیں تو بس کریں, اور اب ایک نیا پاکستان بنائیں جس میں سب لوگ محبت سے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. پسند آیا تو لائک کیجیے گا. تھینک یو.